جب بھی میں بھائی کے اس کے بارے میں سوچتی تو میرا جسم کانپ جاتا، میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی، میں جوش میں آ جایا کرتی تھی۔ کچھ دن کے بعد ہوا یوں کہ میرے سب گھر والے ماموں کے ہاں شادی پر گئے ہوئے تھے۔ مجھے اسکول سے چھٹی نہ مل سکی کیونکہ میرے پیپر تھے اور بھائی کو بھی دکان پر بہت سا کام تھا، اس لیے بھائی گھر پر رک گئے۔ اب ہم دونوں بہن بھائی گھر پر تھے اور اکیلے تھے۔ بھائی نے جب مومنہ کو بتایا کہ سب گھر والے جا چکے ہیں تو مومنہ بھی اسی وقت گھر آ گئی۔ میں نے اور مومنہ نے کچھ دیر باتیں کیں، پھر اس کے بعد میں سونے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ میں کافی تھک چکی تھی، اس لیے میں گہری نیند میں سو گئی۔ مومنہ اٹھی اور میرے بھائی کے کمرے میں چلی گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب میری آنکھ کھلی تو مجھے بھائی کے کمرے سے ایک آواز آئی۔ میں اٹھی اور کمرے کی جانب چلنے لگی۔ جوں ہی میں نے دروازہ کھولا تو میں دیکھ کر حیران ہو گئی کہ بھائی اور مومنہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ بھائی کا مجھے دکھائی دے رہا تھا جو کہ مومنہ کے پاس تھا۔ یہ منظر کافی عجیب تھا۔ بھائی نے مومنہ کے دونوں پکڑے ہوئے تھے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر مصروف تھے کہ انہیں میری موجودگی کا احساس بھی نہیں ہوا۔ میں یہ سب کچھ چپ چاپ دیکھ رہی تھی۔ اب مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں سکون سے دیکھ کر انجوائے کر رہی تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ بھائی نے مومنہ کے ساتھ کیا۔ جیسے ہی وہ پرسکون ہوئے تو میں اپنے کمرے میں بھاگ کر چلی گئی۔ اب مومنہ میرے پاس آئی۔ مومنہ کی حالت ناقابل بیان تھی۔ اس کے بال اجڑے ہوئے تھے اور اس کے سارے منہ پر لپسٹک پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے مومنہ سے کہا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی؟ تو وہ کہنے لگی، تم ابھی چھوٹی ہو، تمہیں اس کا علم نہیں۔ یہ کہنا تھا کہ مومنہ نے اپنی حالت درست کی اور اپنے گھر چلی گئی۔ میں پوری رات اسی کے بارے میں سوچتی رہی اور میری کیفیت ناقابل بیان تھی۔ جب بھی میں اس پل کو اپنے ذہن کے اندر سوچتی تو مجھے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ مجھے بھی وہ سب کچھ چاہیے تھا جو مومنہ کر رہی تھی۔ یہ سوچتی سوچتی میں سو گئی۔ صبح اٹھی، بھائی کے لیے ناشتہ بنایا اور بھائی دکان پر چلے گئے اور میں اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ رات کو موسم خراب تھا، بہت دیر تک تو آندھی چلتی رہی، پھر بارش ہونا شروع ہو گئی اور بارش اتنی زوروں سے ہوئی کہ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی ڈر گئی۔ ہوا بہت تیز چل رہی تھی، اس لیے مجھے اب ڈر لگ رہا تھا۔ میں بھائی کے کمرے میں چلی گئی اور کہا، بھائی کیا میں آج یہاں سو سکتی ہوں؟ مجھے اپنے کمرے میں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ بھائی نے کہا، ہاں سو سکتی ہو تم، یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے کی بات ہے۔ یہ کہنا تھا کہ میں بھائی کے ساتھ ایک بیڈ پر لیٹ گئی۔ بھائی نے کہا، میرا سر بہت درد ہو رہا ہے، تم پلیز مجھے تھوڑا سا دبا دو۔ میں نے کہا، جی بھائی، جیسے آپ کا حکم۔ میں بھائی کے پاس بیٹھ گئی اور بھائی کا سر دبانے لگی۔ بھائی موبائل پر مومنہ سے واٹس ایپ پر بات کر رہے تھے۔ میں نے بھائی کو دبانا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ مومنہ اور بھائی کی چیٹ بھی پڑھ رہی تھی۔ اب کچھ دیر کے بعد بھائی کو نیند آ گئی اور بھائی سو گئے۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کھڑکیاں بھی بند کر دی۔ اب میں سونے کی تیاری میں تھی۔ اب لائٹ بند کر کے میں سونے لگی تو اچانک میری نظر بھائی پر پڑی۔ بھائی نے پتلے سے کپڑے پہن رکھے تھے اور ان کپڑوں سے بھائی کا نظر آ رہا تھا۔ اب میری کیفیت بے قابو ہو گئی۔ میں نے خود کو سمجھایا اور بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن اب مجھے نیند کہاں آنے والی تھی۔ اب میں نے کچھ دیر کے بعد اپنی کمر بھائی کے سینے کے ساتھ لگا لی۔ بھائی نیند میں تھے اور بھائی نے ایک ہاتھ میرے اس پر رکھ دیا۔ اچانک میری آنکھ کھلی تو جب میں نے بھائی کا ہاتھ اپنے اوپر دیکھا تو میں بہت خوش ہوئی، کیونکہ جو احساس مجھے ہو رہا تھا وہ شاید میں بھی بیان نہ کر سکوں۔ اب میں بھائی کے اور قریب ہو گئی اور بھائی کا وہ مجھے چاہیے تھا۔ بھائی کی آنکھ کھل گئی۔ بھائی نے جلدی سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا، لیکن میں پھر بھائی کے قریب ہو گئی اور بھائی کا ہاتھ دوبارہ اپنے اس کے اوپر رکھ لیا۔ بھائی نے کہا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے کہا، بھائی مجھے بھی وہ سب کچھ چاہیے جو مومنہ اور آپ کرتے ہو۔ بھائی نے کہا، ارے پاگل، یہ تم کیا بات کر رہی ہو؟ میں نے کہا، بھائی میں پاگل نہیں ہوں، میں نے سب کچھ دیکھا ہے۔ اب بھائی پریشان ہو گئے۔ میں نے بھائی کا ہاتھ آہستہ سے پکڑ لیا اور کہا، میرے ساتھ بھی۔ بھائی نے منع کر دیا تو میں نے کہا، میں گھر والوں کو بتا دوں گی۔ بھائی نے کہا، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ تو میں نے کہا،
تو میں جو کہہ رہی ہوں وہ پورا کر دو۔ اب بھائی نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا تم ایسے نہیں مانو گی۔ میں نے کہا بہن بھی تو آپ کی ہوں۔ پھر اس اندھیری رات میں وہ سب کچھ ہو گیا جو برسوں سے میرے اندر چل رہا تھا۔ اب میں اور بھائی دونوں پرسکون ہو گئے اور سو گئے۔ یہ رات میری زندگی کی یادگار رہے گی۔